الصلاوات بآواز بلند۔ توجہ بات شروع کی جائے۔ بانی مجلس کی خواہش یہی ہے کہ آج جتنے میں بھی میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، پوری مجلس شبیہ پیغمبر کے نام سے منسوب کی جائے، فضائل بھی سرکار کے پڑھے جائیں اور مصائب بھی۔ ہاں، مجھے تمہارا پیغام پہنچا تھا کہ 9:05 پہ اترنا ہے، اور امجد نے ٹھیک 9 بجے چھوڑ دیا۔ ہاں، گھبراہٹ تو نہیں طاری ہو رہی؟ شہزادہ علی اکبر کے فضائل کا نام سن کے گھٹن کا احساس ہونے لگا ہے۔ چلیے میں تھوڑا امتحان لیتا ہوں آپ کی طبیعتوں کا، قوت خرید ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مصائب کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ حدیث رسول ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یہ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ فرمایا جو جس قوم کی شبیہ بنتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جن تک بات نہیں پہنچی میں پھر دوہرا دیتا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی جس قوم کی شبیہ بنے فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر کسی مومن کی شبیہ بن جائے، یعنی یہ مقام ہے نگاہ کبریائی میں شبیہ کا کہ اللہ انہیں اسی میں شامل کر لیتا ہے۔ ایسے مومن اگر کافر کی شبیہ بنتا ہے تو وہ کافر میں سے شمار کیا جائے گا۔ علی اکبر محمد کی شبیہ بنا نہیں، اللہ جو شہزادے نے خود ارشاد فرمایا ہے، جو پچھلے سال میں نے تمہیں خطبہ سنایا تھا شہزادہ علی اکبر کا، اس میں کہ لم اتشبہ بزی رسول اللہ، میں رسول کا لباس پہن کے اس کی شبیہ نہیں بنا۔ بل فطرن اللہ شبیہا بنبیہ سمیعا بولیہ، اللہ نے مجھے ایجاد ہی ایسا کیا ہے کہ شبیہ ہوں محمد کی، ہم نام ہوں خیبر شگن کا۔ جو اللہ جو اللہ گھبراہٹ تو نہیں طاری ہو رہی کسی پر؟ اور ملک اور شیخ آج سوچنے والی بات یہ ہے، سردار صاحب علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ خلقنی اللہ ہو، کہ اللہ نے مجھے خلق کیا۔ اب اللہ جانے تمہارے دماغ کسی اور طرف ہیں یا شرع کی تھکن غالب ہے۔ اکبر یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے مجھے خلق کیا، فطرن اللہ ہو، اللہ نے مجھے ایجاد کیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، جنہیں میری پڑھی ہوئی مجالس یاد ہیں امجد، وہ لوگ جو میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں اور میرا پڑھا ہوا بھلاتے نہیں، انہیں ایک وقت یاد دلا رہا ہوں۔ علی اکبر کے زیر ران ملک اور جو سواری تھی وہ علی اکبر کی اپنی نہیں تھی،
وہ رسول کا گھوڑا تھا. میں اکثر ملک عباس کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے جانور سمجھ میں نہیں آتے. اور مولوی سمجھنے نکلا ہے محمد والے محمد کو. یہ عقاب نامی گھوڑا سردار صاحب سیف بن ذی یزن بادشاہ یمن نے حضرت عبد المطلب کو دیا تھا تیرے رسول کی ظاہری آمد سے بھی بہت پہلے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عبد المطلب کو جو ہی سیف بن ذی یزن نے دیکھا پیشانی پہ نظر پڑی اپنے تخت پہ تعظیماً کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا بادشاہ ہو کر ایک عام آدمی کی تعظیم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بکواس بند کرو ذرا اس کی پیشانی دیکھو. ایسا نور تو کبھی عرش سے بھی نہیں پھوٹا ہوگا. اللہ جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ ہاں اس نے کہا کہ آپ کی پیشانی میں جو نور ہے یہ آپ کا اپنا نہیں، یہ آخری نبی کا ہے، یہ امانت ہے. کاش میری زندگی طویل ہوتی تو خود اس کے قدم چومتا. بہرحال تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جب دنیا میں آئے کہہ دینا کہ تیری نبوت پر ایمان لا کے مر رہا ہوں. ایک بات پوچھوں؟ یہ علم سے پیچھے کا جو محلہ ہے نعرے میں شامل نہیں ہو رہا. کہہ کے دانت گھس گئے ہیں میرے. اللہ جانے کس کی سمجھ میں آئی ہے یہ بات، کس کی نہیں آئی. میں سمجھا کے تھک گیا ہوں. اتنی عادت ڈالو اپنے آپ کو یا علی کہنے کی کہ لب سی بھی دیے جائیں تو زبان یا علی بولے. کچھ اور تحفے دیے. کس نے؟ کیا نام تھا اس کا؟ ابھی بھول گئے. سیف بن ذی یزن. ہاں یاد رکھ لو، سیف بن ذی یزن. اور تحفے دیے اور یہ عقاب نامی گھوڑا دیا. اس وقت اس گھوڑے کی عمر 5 سال تھی.
کتنے سال بعد تیرا رسول دنیا میں آیا، پھر 63 سال وہ دنیا میں رہا، پھر رسول کے انتقال کے 50 برس بعد واقعہ کربلا پیش آیا، اس وقت بھی علی اکبر اسی گھوڑے پر سوار تھا۔ اور شاہی حاج علم طبیعیات کے ماہرین حیران ہیں، آج تک پریشان ہیں کہ یہ کم از کم 130-135 سال کا گھوڑا بنتا ہے میدان کربلا میں، اتنی تو عمر ہوتی نہیں گھوڑوں کی، جن کے گھوڑوں کی صفتیں فطرت سے الگ ہوں۔ میں نے تمہیں اس گھوڑے کا شجرہ بتایا تھا، یاد ہے؟ یہ بھول گیا ہے؟ یاد ہے؟ سناؤ بچے۔ عقاب کے باپ کا نام ہے ایزوب، ایزوب کے باپ کا نام ہے قابل، قابل کے باپ کا نام ہے زاد القفا، زاد القفا کے باپ کا نام ہے میمون، میمون کے باپ کا نام ہے خنج، خنج کے باپ کا نام ہے ریح۔ یہ 7 پشتوں تک کا شجرہ ہے۔ دنیا کے بدبخت اور سرکش ترین گھوڑے کا دایاں کان پکڑ کے یہی شجرہ پڑھ کے پھونک دو، بھیڑ کی طرح سر جھکا لیتا ہے۔ جی اور اس گھوڑے کے بارے میں ملک حر کتب اہل بیت میں نے پڑھا ہے، مجھے شب عاشور کی قسم، عظمت عاشور کی قسم، سر عاشور کی قسم، روح عاشور کی قسم، مقصد عاشور کی قسم، علت عاشور کی قسم، نور عاشور کی قسم، یہی لفظ پڑھے ہیں کہ یہ گھوڑا نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا، نہ کسی گھوڑے کی صلب میں رہا، قال اللہ لہو کن فکانا، اللہ نے اسے کہا کن، ہو گیا۔ نہیں گھر جا کے سوچنا بھی ضرور ہے اور مولویوں سے پوچھنا بھی ضرور کہ جن کی سواری کے جانور کون سے ہیں، وہ خود کیسے ہوں گے؟ اب ذہن میں رہے، بس توجہ ہو گئی تمہاری، زیادہ تنگ نہیں کروں گا تمہیں۔ شبیہ کس کی ہے؟ تمہارے رسول کی، محمد مصطفیٰ کی۔ ہم نام کس کا ہے؟ علی مرتضیٰ کا۔ میری طرف دیکھنا ملک اور سائیں غاج سردار صاحب، جب کبھی شام والی بی بی اکبر کو پالنے سے، جھولے سے، گہوارے سے اٹھا کے جھلاتی تھی تو لوری پتہ ہے کیا سنایا کرتی تھی؟ ماتھا چوم چوم کے
فرت حقیقت میں جھوم کے علی کی بیٹی یہ کہا کرتی تھی، یا زینب یا علی. نام علی ہے نا، اکبر تو آگے صفت ہے. یا زینب یا علی انت شبیہ بالنبی لم ادر ما قلت لکا انت جدی ام ابی. مسکرا کے بی بی فرماتی تھی، دو علی میری زندگی میں گزرے، دونوں علیوں سے میرا رشتہ، ایک علی کی میں زینت، ایک علی میری زینت. علی حق علی حق علی حق. نعرہ حیدری. یک زبان ہو کے سارے مل کے نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ابھی بھی کچھ لوگوں نے نعرہ نہیں لگایا، مل کے نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یار مجھے پڑھنے دیا کرو. ہو رہی ہے، خاموشی سے سنیے، اللہ ہو رہی ہے. جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں اکبر، رسالت دوبارہ جمع ہو رہی ہے. نعرے لگایا کرو، ناراض نہیں ہونا. یہ رباعیات وغیرہ سے پرہیز کیا کرو. میرا اسی اکبر کی قسم میرا کوئی رٹا رٹایا نہیں ہوتا. پتہ نہیں میں کہاں ہوتا ہوں اور پھر مجھے لا کے زمین پہ دوبارہ پھینک دیتے ہو. میں نے کیا کہا؟ حسین کو بیٹا نہیں محمد چاہیے تھا. اب لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کتنے خریدار ہیں اس کے. ازل سے خطیبان ازل کہنے لگے کہ دوسرا محمد نہیں بن سکتا، دوسرا علی نہیں بن سکتا، دوسرا محمد نہیں بن سکتا، دوسرا علی نہیں ہو سکتا، دوسرا محمد نہیں ہو سکتا، دوسرا علی نہیں ہو سکتا. اب اللہ جانے جنگل میں خطاب کر رہا ہوں میں یا آبادی میں، کون سماعت کے کتنے پانی میں ہے. ازل سے خطیبان ازل یہ اعلان کرتے رہے. ایک دن 6 شعبان کو حسین ہاتھوں پہ بچہ اٹھا کے لائے، کہا کہنا بند کر دو، میں وہ حسین ہوں، ایک میں محمد بھی دیکھو علی بھی دیکھو. پانچواں نعرہ مل کے لگائیں گے. نعرہ حیدری. فرمایا میں وہ حسین ہوں جو ایک ہی زمانے میں دوسرا محمد بھی لا سکتا ہوں. دوسرا علی بھی لا سکتا ہوں.
تو اس نے بلا تشبیہ اپنے قدموں کی طرف رکھا ہوا ہے اکبر کو. بات میری بھی بھول تو نہیں گئی؟ وجہ تاکہ میری مزار پہ ہر آنے والا میرا سر تو تلاش کر سکے. اللہ جانے میں نے کیا کہا. ہاں بس میں نے سردار صاحب کہہ دیا. یہ بعد میں سیڑھیاں وغیرہ کم از کم بھی 10 دفعہ سننا پھر سمجھ میں آئے گی. بالکل اپنے قدموں یعنی حسین کے قدموں کے ساتھ بلا تشبیہ بلا فصل سر ہے علی اکبر کا. حسین کی مرضی یہ میری مزار پہ آدم آئے یا عیسیٰ، انبیاء آئیں یا اوصیاء، فرشتے آئیں یا اولیاء، جن آئیں یا انسان، انہیں میرا سر تو ملے. جب میرے قدم ڈھونڈنے جائیں تو اکبر کے قدم سامنے ہوں. پورا جمال محمدی کا آئینہ اکمل تھا اکبر. خانوادہ اہل بیت میں ملک 3 ہستیوں نے چہرے پہ نقاب ڈالی ہے. امام رضا علیہ السلام نے، میرے مولا کے پوتے سید موسیٰ مبرقہ نے، مبرقہ کہتے اسی کے جس کے منہ پہ برقع ہو. ہاں جمال اتنا تھا کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تھوڑا سا ہٹاتے تھے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. یا علی اکبر کے جتنی عمر کے سال، ہر سال شریکت الحسین ایک نقاب اضافہ کر دیا کرتی تھی. اور سوچنا ضرور تنہائی میں کہ کیا کلیجہ ہے حسین کا کہ ایسے بیٹوں کی اپنے ہاتھوں سے کمر بھی بندھائے. اللہ اکبر. العظمت للہ. ہاں بس اس فصل گریا کی آخری رات ہے آج، اور بے ساختہ ملک اور رونے والوں، جب شب عاشور آتی ہے تو مجھے بے ساختہ یہ شعر یاد آتا ہے کہ شب دہم ہے قریب رخصت. شب رخصت ہونے والی ہے نا. رات دھیرے سے ڈھل رہی ہے، شباب اکبر بھی لٹ رہا ہے، اور قضا بھی ہاتھوں کو مل رہی ہے. جب کہیں علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں میں نے تو مسافر شام صرف میرا ایمان نہیں بلکہ عالمانہ تحقیق بھی ہے کہ پردے میں موجود ہے میری مخدومہ. اور یہ میں نے مقتدر کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جہاں علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے، میں وصیت کر رہا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، صرف آج کے لیے نہیں، جہاں کوئی پڑھنے والا اکبر کی شہادت پڑھے، کوشش کرنا زیادہ نہ صحیح کم از کم ایک آنسو آئے. کیوں کہ جس نے اکبر کو پالا ہے وہ کہتی ہے جہاں میرے اکبر کی شہادت پڑھی جائے، اور جس آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آتا وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے اس سنگ دل کو کیا خبر کہ میں نے اکبر کو کیسے پالا ہے. العظمت للہ. ہاں چند لمحے معمول سے زیادہ لینا چاہ رہا ہوں میں، دم لے لے کے سنتے رہو. شیموں کی اوٹ میں کرسی پہ تشریف فرما ہے دل بند بطول. تمہارے آج کل کے وقت کے مطابق 10 اور 11 کا درمیانی وقت ہے. بلا تشبیہ پاپوش مطہر سے پاؤں باہر نکالا ہوا ہے حسین نے.
بلا تشبیہ پاؤں کے انگوٹھے سے ریت پہ لکیریں کھینچ رہا ہے حسین، اور کچھ سوچ رہا ہے مگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ سوچ کیا رہا ہے لاہور والوں؟ موت کا بازار گرم ہو رہا ہے، سب سے پہلے کس کو بھیجا جائے؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ 2 ہاتھ قدموں تک آئے، تڑپ کے دیکھا تو نانے کی تصویر پہ نظر پڑی حسین کی۔ اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا کتنی دیر سے سوچ کیوں رہے ہو؟ کسی کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بابا میں جو تیری بے قیمت قربانی ہوں، اللہ اکبر۔ نہیں، میں نے فکرہ کہہ دیا۔ کچھ لوگوں نے سر پیٹا، کچھ کے رخساروں پہ ہاتھ آئے، کچھ کے سینے پہ، کچھ کی چیخیں نکلی، اور ایسے بھی ہیں جو حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جوان اولاد والوں، جب اکبر نے کہا نا بابا میں جو تیری بے قیمت قربانی ہوں، پہلے تو زہرا کا لاڈلا زخمی نظروں سے اکبر کو دیکھتا رہا، اور پھر ٹھنڈی سانس لے کے کہا ہاں یار ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہوتا اکبر، تو ہوتا حسین، یہی لفظ میں تم سے کہتا، پھر میں تیرے کلیجے کا وزن پوچھتا۔ اجرکم اللہ۔ میری دعا ہے اس غم میں رونے والے اللہ کرے اسی اکبر کی جوانی کا صدقہ کسی غم میں نہ روئیں۔ صلہ اس کے پاس ہے جو اکبر کی ماں ہے اور جس نے اکبر کو پالا۔ کہا ٹھیک ہے اکبر، میں بطول کا بیٹا ہوں، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرے لال اس ماں کے بارے میں کیا سوچا ہے جو 18 سال سے حسرت میں ہے کہ کبھی مجھ سے تنہائی میں ملے گا، مجھ سے بھی کبھی گفتگو کرے گا، مجھ سے بھی کبھی کچھ مانگے گا۔ بابا پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا جا لیلا کے خیمے میں، ام لیلا نام نہیں بی بی کا، جناب لیلا سلام اللہ علیہا، جا لیلا کے خیمے میں، اسے اماں کہہ کے بلا، اس سے 2 باتیں کر، کوئی چیز ضرورت ہو تو مانگ بھی لے۔ بابا کی اجازت لے کے رونے والوں اکبر چلا۔ خیمے کے دروازے پہ اکبر نے قدم روک لیے۔ کیوں؟ اندر منظر عجیب تھا، اکبر کی ماں مصلے پہ ہے، بلا تشبیہ پردے کی چادر گلے میں آئی ہوئی ہے، دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہم یا راود یوسف علیہ یعقوب یا راود اسماعیل علیہ حاجر، اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، اے حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے، کیا کر مجھے اکبر ملا؟ نہیں، بی بی کہہ رہی ہے اے حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے، میں مصلے سے اٹھنے نہ پاؤں کہ مجھے فضا آ کے بتائے اکبر کی لاش خیمے میں آ گئی۔ اللہ جانے کیا استقلال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مجھے فضا بتائے کہ تیرے اکبر کا لاش آ گیا۔ جرأت پیدا ہوئی رونے والوں، اندر آیا شہزادہ۔ میں سنی سنائی پڑھنے سے اعتراض کرتا ہوں۔ جو میں نے دیکھا بلا تشبیہ، بایاں ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھا، دایاں گلے میں حمائل کیا، اور جیسے لاڈ سے بیٹے اپنا چہرہ ماں کے چہرے پہ رکھ دیتے ہیں، رکھے گا السلام علیکم یا اماں۔ اکبر آج اتنے لاڈ سے زندگی میں پہلی بار یوں میرے گلے میں باہیں ڈال کے مجھے ماں کہہ رہے ہو، خیریت ہے؟ اماں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ علی کی بہو عالم جلال میں ہتھیلیاں ٹیک کے زمین سے اٹھی، کہا پردیس میں ماں سے مانگنے آیا ہے، کاش تو نے مدینے میں مانگا ہوتا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں بطول کی بہو ہوں، مانگ کیا مانگنا ہے۔ اکبر نے دیکھا کہ ماں کی جذبات محبت کا رخ اور طرف ہے۔
अम्मा सोच लें, हो सकता है मैं मांगूं और आप दे ना सकें। अकबर, मैं हैदर की बहू नहीं, मांग क्या मांगते हो? सर झुका के कहा, हल्ली मिन इज़्निन अन अरूहा इलल मौत। फिर अम्मा इजाजत है मैं मौत की तरफ चला जाऊं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिर बानी मजलिस, आखिर कोई वजह है ना? कोई तकरीबन 250 साल होने को आए हैं। 250 साल पहले की बात है कि उस अरसे से बाद, यानी आज से 250 साल पहले, हरम हुसैन में शबी है पैगंबर की शहादत पढ़ने पर पाबंदी है। लगाई किसने? बतूल ने। सैयद आम पढ़ने वाले शेख मेहदी कह रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम बहुत बड़े मरजा आज़म, 35 से ज्यादा शागिर्द थे सरकार के, सारे अपने वक्त के बहुत बड़े मुजतहिद आज़म होकर गुजरे हैं। जितने बड़े आलिम थे, खतीब भी उतने थे। हरम हुसैनी में मजलिस पढ़ी, मसाइब में अकबर की शहादत शुरू की। चूंकि बला के खतीब थे, रवानी में सरकार बहरुल उलूम के मुंह से निकला कि अकबर के नेजा लगा। मैंने पढ़ा, तुमने सुना, मैं बता नहीं सकता कि लोगों के साथ हुआ क्या। कोहराम मचा, जैसे कोहराम में पढ़ने वाला रुक जाता है। थोड़ी देर बहरुल उलूम रुके, खुदाम दौड़े दौड़े आए, या बहरुल उलूम अनज़ल मिंबर, अनज़ल मिंबर, बहरुल उलूम मिंबर छोड़िए, मिंबर छोड़िए। गुस्से से कहा, मैं इतना बड़ा आलिम रब्बानी हूं, क्या मैं गलत पढ़ रहा हूं? मेरी तौहीन कर रहे हो? उन्होंने कहा, सरकार हमें गलत सही का कोई पता नहीं, आपने तो मुंह भर के कह दिया कि अकबर के नेजा लगा। वो देखो हुसैन की जरी से खून बाहर आ रहा है, शब्बीर के रोजे से खून उबलने लगा है, हुसैन की जरी जलजले में है। अल्लाह अकबर। निगाह की, खून पे नजर पड़ी, रोते रोते मिंबर छोड़ा, घर आए, रोते रोते सो गए। ख्वाब में देखा एक स्याहपोश बीबी है जिसने हाथ बिलातशबी पहलू पे रखा हुआ है। रोके कहती, बेटा मेहदी, आज के बाद मेरे हुसैन की जरी में कोई भी अकबर की शहादत नहीं पढ़ेगा। मखदूमा, मैंने गलत पढ़ा? नहीं बेटा, तुमने गलत नहीं पढ़ा, तुम तो कह के उतर आए। उसी वक्त से जन्नत में ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहें डाली हुई है। मैं छुड़ाती हूं, चुप नहीं होती। नाना छुड़ाता है, खामोश नहीं होती। बस हुसैन से पूछे चले जा रही है। हुसैन मैंने अकबर नेज़ों के लिए पाला था, हुसैन मैंने अकबर इसलिए पाला कि नेज़े मार के उतारा। अल्लाह अकबर। बहुत रो चुके हो, सारा मजमून पढ़ूं, सारी रात में मौला की कसम खत्म नहीं होता। सारा कुछ छोड़ दिया है, और दुआ भी करना कि मैं कुछ कह सकूं। और मैं अकबर को पालने वाली से दुआ मांगता हूं, बीबी अपने अज़ादारों को खुद हिम्मत देना कि ये बर्दाश्त कर सकें किसी का कलेजा न फट जाए। बस जीन छोड़ी अकबर ने, कुर्सी छुटी हुसैन से। हाँ, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लिए, तुम्हारी कौम का खादिम हूं, वकील हूं तुम्हारे मजहब का छोटा सा, चोट लगे माफ कर देना। हर शहीद के लाशे पे हुसैन घोड़े पे आया, अकबर के लाशे पे पैदल। क्यों? उसकी दो वजह है। इधर कुर्सी छोड़ी सैयद और गैर सैयद हुसैन ने, मैंने यही लफ्ज देखा है किताबों में कि घोड़ा दाईं तरफ खड़ा था, हुसैन बाईं तरफ बढ़े।
میں نے لفظ کہہ دیے، تم لوگوں کی شاید سمجھ میں نہیں آیا۔ حسین ٹٹولتے ہوئے بائیں طرف، زینب دوڑ کے سامنے آئی، بھیا گھوڑا تو اس طرف ہے۔ رو کے کہا جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو سنبھالنا خدا کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑوں، چند لمحوں کے لیے مجھے دو لفظ کہنے دو، دو لفظ کہنے دو۔ گھوڑا پکڑ کے لائی زینب، بائیں طرف سے سوار کرتی ہے، ادھر سے حسین گر جاتا، ادھر سے سوار کرتی ہے، ادھر سے اللہ اکبر۔ میں عزاداروں کا دشمن نہیں ہوں، میں دشمنی نہیں کر سکتا رونے والوں سے، میں تمہارے کلیجے پھاڑنا نہیں چاہتا، بس جیسے تیسے لاشے پہ پہنچا، بس دو فکرے کہنے دو مجھے۔ پہنچا، دیکھا بلا تو دونوں ہاتھ اکبر نے سینے پہ رکھے ہیں۔ بیٹا کیوں؟ بابا قاتل نے برچھی ماری اور پھر توڑ دی، تیرا صبر آزمانا چاہتا ہے۔ لاہور والوں صبر کا سننا تھا، چہرے پہ سوگ کی جگہ جلال آ گیا حسین کو۔ اکبر پھر میں برچھی نکالوں، صبر کرے گا؟ بابا میں ہاتھ پاؤں نہیں بندھواؤں گا، میں پٹی باندھنے کو نہیں کہوں گا، جیسے جی چاہے نکال برچھی۔ اب میری بی بی زینب ضامن، تکلیف ہو جائے تو معاف کر دینا۔ حسین نے کہا بیٹا ہاتھ ہٹا۔ زہرا کے لال نے کوہنیاں، آستینیں الٹی، خنجر کے قبضے میں ہاتھ ڈالا حسین نے، زور لگایا، دیکھا خنجر آتا تو ہے، اکیلا نہیں آتا، اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے دم لینے کو رکا ہوں، بس میں جلدی ختم کرنے والا ہوں۔ دیکھا کلیجہ ساتھ آ رہا ہے، تڑپ کے برچھی حسین نے چھوڑ دی، آسمان کی طرف دیکھا، 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں نظر آئیں۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا میرے اللہ، بیٹا تو مجھ غریب کا ہے، اپنے کسی نبی سے کہے ذرا میرے بیٹے کی برچھی نکال کے دکھائے۔ نبیوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، جس کے سینے میں پتھر نہیں۔ نبیوں نے منہ موڑے، خیمے کے دروازے سے زینب کی آواز آئی، حصے داری میری ہے۔ آواز نبیوں کو دے رہا ہے، خیمے میں لے آ، پھر زینب جانے، اکبر جانے، برچھی جانے۔